اپنے گنہگار امتیوں کو دوزخ سے نکال کر کے جنت میں داخل فرما رہے ہوں گے، میزان پر آپ ہوں گے، پل صراط پر آپ ہوں گے، اپنی گنہگار امت کو پل صراط آپ پار کروا رہے ہوں گے۔ پھر کریم آقا نے یہ کیوں فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت سے اور قرآن سے حوض کوثر پر ملاقات کروں گا۔ جب سارے میدان محشر میں، جب پورے میدان محشر میں میرے کریم آقا کی جلوہ گری ہے، تو پھر حوض کوثر کو مخصوص کیوں فرمایا؟ تو سنو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا مدینہ میں بیٹھ کر کے کربلا کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ میرے کریم آقا مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے، مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے اس کربلا کے منظر کو دیکھ رہے تھے جو آپ کے نواسے کے ساتھ ہونا تھا۔ میرے کریم آقا نے اس لیے فرمایا، حوض کوثر کو مخصوص فرمایا، جن کے کربلا کے میدان میں ظالم میرے حسین پر پانی بند کر دیں گے، میرے اہل بیت کو بھوکا رکھیں گے، میری اہل بیت کو پیاسا رکھیں گے، اور 3 دن گزر جائیں گے، حسین میرا نواسا ہے وہ بھی شہید ہوگا، علی اکبر بھی شہید ہوں گے، قاسم بھی شہید ہوں گے، عباس علمبردار بھی شہید ہوں گے، علی اصغر بھی شہید ہوں گے، تمام جانثار بھی شہید ہوں گے۔ کریم آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب ظالم میرے حسین کے پاک ہاتھ کو اپنے ناپاک ہاتھ میں لینا چاہے گا، میرا حسین، میرا شہزادہ، میرا نواسا جان تو دے دے گا، اپنا خاندان تو دے دے گا، اپنی قربانی تو دے دے گا، مگر اپنے نانا کا دین جھکنے نہیں دے گا، اپنی گردن کو کما کر کے اسلام کو بچا لے گا۔ یہ میرا شہزادہ ہے، اپنے پاک ہاتھ کو ظالموں کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ جب میرے حسین کو پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، حوض کوثر کو مخصوص فرمایا کہ جب ایک طرف ظالم میرے اہل بیت کو ستائیں گے اور اپنے ناپاک ہاتھ میں پاک ہاتھ میں لینا چاہیں گے، میرا حسین اپنا سر تو دے دے گا لیکن ہاتھ نہیں دے گا۔ اس عالم میں ضروری تھا کربلا کے پیاسے شہیدوں کا استقبال، کربلا کے پیاسے امام حسین کا استقبال کوثر و سلسبیل سے کر لیا جائے۔ اسی لیے میرے کریم آقا نے حوض کوثر کو مخصوص فرمایا تاکہ کربلا کے پیاسے شہیدوں کا استقبال کوثر و سلسبیل سے جام کے ساتھ کر لیا جائے۔ اسی لیے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب بھوکا پیاسا یعنی پانی بھی بند کر دیں گے اور کھانے کو بھی کچھ نہیں رہے گا، میرے نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ اور کیوں نہ دیکھے، اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو جب اللہ ہی نے اپنے محبوب کو سب کچھ سکھا دیا تو پھر نگاہ نبوت کیسے نہ دیکھتی؟ بلکہ میرا تو عقیدہ وہ ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں تو ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے کریم آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، جب کربلا کی دھرتی پر میری اہل بیت کو پیاسا شہید کریں گے تو اس عالم میں ضروری تھا کہ قرآن اور اہل بیت کو ملاقات کے لیے حوض کوثر کو مخصوص فرمایا تاکہ پیاسے شہیدوں کا استقبال کوثر و سلسبیل کے جام کے ساتھ کر لیا جائے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جو اہل بیت کی محبت جس سینے میں نہ ہو، ایمان اس سینے میں نہیں رک سکتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھو، اسی زمین پر بہت سارے وہ لوگ ہیں جو خالی قرآن کا دامن پکڑے ہیں، اہل بیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی گمراہ ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اہل بیت کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ قرآن کے فرامین کو فراموش کر بیٹھے۔ وہ لوگ بھی گمراہ ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کو ماننے والے ہیں، ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، ایک میں اہل بیت کی محبت ہے، ایک میں صحابہ کی محبت ہے۔ ہم تو وہ ہیں جو اہل بیت پر بھی جان لٹاتے ہیں، جو صحابہ پر بھی جان لٹاتے ہیں، اور قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ میرے کریم آقا کے پیارے دیوانوں، ذرا دیکھو، مصطفیٰ کریم مسجد نبوی میں جب تشریف فرما ہوتے ہیں، امام حسین گھر سے آتے ہیں، حجرہ فاطمہ سے نکل کر کے آتے ہیں، حضور سیدھے اگر ہو جاتے، سجدے سے اٹھ جاتے تو امام حسین گر جاتے، تو نبی نے اعلان کر دیا کہ آج میں نے اپنے لخت جگر کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا ہے، اور اس کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کیا ہے۔ یہی میرا وہ شہزادہ ہے جو کربلا کی دھرتی پر اتنا لمبا سجدہ کرے گا کہ اس کو پھر قیامت کے دن ہی سر اٹھائے گا۔ میرے کریم آقا کہ پیارے دیوانوں، آؤ ذرا دیکھو، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ میرے آقا نماز فجر پڑھا کہ مسجد نبوی میں تشریف فرما، حضور مسجد نبوی میں ہے، حضور کی چچی جان حضرت ام فضل اپنے گھر سے دوڑی دوڑی آ کر کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، آنے کے بعد سلام عرض کرتی ہیں، اور بہت گھبرائی ہوئی ہیں، چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہیں۔ میرے کریم آقا نے اپنی چچی جان سے فرمایا، اے چچی جان، کس بات سے پریشان ہو؟ آخر اتنی گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ تو حضرت ام الفضل نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، اس خواب کی وجہ سے میں پریشان ہوں، اس کی تعبیر نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، اے میری چچی جان، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی وہ خواب تو بتاؤ جو تم نے دیکھا ہے۔ وہ خواب کیا ہے جس کی وجہ سے تم پریشان ہو؟ وہ خواب کیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہیں؟ حضرت ام الفضل حضور کی چچی جان نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے آج خواب یہ دیکھا ہے۔ میری باتیں آپ لوگ سمجھ رہے نا؟ میری باتوں کو آپ لوگ سن رہے ہیں نا؟ اگر سن رہے ہیں تو زندہ دلی کا ثبوت دیجئے، بولیے یا حسین، لبیک یا حسین۔ زندہ دلی کا ثبوت دیتے رہنا انشاءاللہ، اور ہو سکے تو میں یہ نہیں کہتا کہ تیز بولیں،